کے بعد جو پورا خطبہ دیا وہ ایک مسئلہ شرعی پہ دیا، میراث کہ شریعت کیا کہتی ہے، ایک مسئلہ فقہی۔ چنانچہ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ نے 10 عورتوں کو دنیا میں چنا، چوزن، اور ان 10 عورتوں کو 10 خاصیتیں دے کے چنا۔ حوا کا انتخاب کیا، ان کو توبہ کی خاصیت دی۔ یاد رکھیے توبہ کو حوا سے کیوں ریلیٹ کیا؟ غلطی آدم کی تھی، حوا کی غلطی نہیں تھی۔ بار بار میں اس سے پہلے بھی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں۔ اردو شاعری کہتی ہے کہ حوا کی خطا تھی تو ہم دنیا میں آئے، اسلام کہتا ہے آدم کی خطا، گناہ نہیں، بھول حوا کے لیے، لیکن پھر بھی حوا نے توبہ کی اور ویسی ہی توبہ کی جیسے آدم نے کی، اور کہا خوبصورتی جناب سارا، اور اللہ نے حکمت جناب زلیخا کو دی۔ اچھا یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اسلام میں، شخصیتوں کے اعتبار سے چیز ایک ہے، الفاظ بدلنا پڑتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے منہ سے جو تھوک نکلتا ہے ہم تھوک کہیں، امام معصوم ہے تو لعاب دہن کہنا پڑے گا، تھوک نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو زلیخا جب تک کافرہ تھی قرآن نے کہا تو مکر کر رہی، جب مومنہ ہو گئی امام نے کہا وہ حکمت تھی، رسول اللہ نے حکمت۔ اب یہ ساری چیزیں سمجھانے والی ہیں لیکن وقت نہیں ہے نا۔ اگلا جملہ سنی، کہا حکمت زلیخا کو دی، صبر مادر موسیٰ کو دیا، اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنا اپنے ہاتھوں سے، صبر۔ میں جلدی جلدی روایت پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پہلی 9 عورتوں کی خصوصیات اس وقت نہیں بتانا، اس پہ میں اشرا پڑھ چکا ہوں اسی میلبن۔ ایوب کی بیوی کو عفت دی، وہ جو بالوں کا مسئلہ اور وہ قصائی کا مسئلہ وہ سارے واقعات چھوڑی۔ بلقیس کو عقل دی، جناب سلیمان کے واقعے میں بلقیس کی عقل جا کے دیکھی۔ آسیہ کو احترام، ایک حرمت دی، حرمت۔ مریم کو صفوت دی، ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے تمہیں چن لیا ساری کائنات پر۔ خدیجہ کو رضا دی، جو اللہ کا ہے خدیجہ راضی ہیں، اور میری بیٹی زہرا کو علم دیا ہے۔ فاطمہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ان کو علم والی فضیلت دی گئی۔ تبھی امام کا ایک جملہ جس کو پورا نہیں سمجھایا جا سکتا، وقت نہیں، ہم دنیا والوں پر اللہ کی حجت ہے اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت، کیونکہ حجت کے معنی علم ہے، دلیل، علم۔ جو امام معصوم کبھی مصحف فاطمہ منگوا کے مسئلہ سناتے ہیں، کبھی علم جفر، آج والا علم جفر نہیں ہے، یہ جعلی علم ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جفر کے ماہر ہیں، شہزادی کے پاس علم جفر تھا۔ کبھی صحیفہ جامعہ منگواتے ہیں، یہ ہماری دادی نے کہا، یہ ہماری دادی نے لکھا۔ دادی کا علم امام پر حجت ہے، امام کا علم ہم پر حجت ہے، تو علم فاطمہ جو فاطمہ کا سب سے اہم خطبہ وہ پورا علم ہے، علم ہی علم ہے۔ اور علم بھی کون سا؟ مسئلہ شرعی، جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک آخری بات عرض کروں اور اختتام تک پہنچا دوں آج کی اس تقریب کو، اور وہ یہ کہ ادھر روک دیا گیا، 40 دن خدیجہ کے گھر نہیں جانا، 41ویں دن گئے، اور اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی، جو رات کیلنڈر کے اعتبار سے کل رات جو تھی، لیکن اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے، تو 20ویں کی رات خدیجہ طاہرہ نے بے چینی محسوس کی۔ وہی کیفیت ہوئی جو عورتوں کی ڈیلیوری کے موقع پہ ہوتی، اور جو عورتوں کے درمیان ایک سسٹم ہوتا، آس پاس کی عورتوں کو بلایا، سب نے منع کر دی، کہا خدیجہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس سے شادی نہ کرنا، تم نے ہماری بات نہ مانی، اب نتیجے کا سامنا کرو، کنسیکوینسز تمہیں دیکھنا۔ میں ان بدتمیزی کے جملوں کو بہت مہذب انداز میں کہہ کے بات پڑھاتا ہوں۔ خدیجہ تنہا ہے اور اکیلی، اور عین اس موقع پہ دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ یہ روایت کا حصہ میں پڑھ چکا ہوں، اور 4 عورتیں کمرے میں داخل ہوں جو عرب کے لباس سے مختلف تھی، لیکن شکل و شباہت وہی تھی جو بنی ہاشم کی عورتوں کی۔ تعارف کراتی ہیں کہ انا سارا، میں ابراہیم کی بیوی سارا، تیرا دادی بنی رسول خدا کی، اور میں حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم، اور میں آسیہ جو جنت میں تمہاری ساتھی بنے گی۔ رسول خدا کی جنت میں 2 ہی بیویاں تو کنفرم ہے، ایک جناب آسیہ اور ایک جناب خدیجہ، اور میں مریم۔
اور آ کے انہوں نے چاروں طرف سے خدیجہ کو گھیرے میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کائنات میں وہ رحمت آ رہی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے، ساری امت کے لیے بھی رحمت ہے۔ دنیا میں تشریف لاتی ہیں، دنیا میں آتے ہی پیشانی زمین پر رکھ کے سجدہ کرتی ہیں، سر اٹھا کے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمد سید الانبیاء واشہد ان بالی علی سید الاوصیاء واشہد ان ولدی سید الاسباط، اور یہ کہہ کے ایک ایک امام کا نام لیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ چاروں عورتیں جب ان کو دیکھتی کہتی ہیں السلام علیکی یا ام الائمۃ النجباء، نجیب ائمہ کی ماں ہمارا سلام لیجئے۔ شہزادی ہر ایک کو سلام کا جواب دیتی ہیں، اور اتنی دیر میں دروازے پر ٹھک 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا وہ سن لیجئے، اور بس یہ میرے آخری جملے۔ ہوتا یہ تھا کہ روزانہ، یہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ جب فاطمہ پیدا ہوئی مسلمانوں پر مظالم حد سے بڑھ گئے، حد سے، اتنے زیادہ کہ پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے جاؤ۔ یہ وہی تاریخ ہے، مظالم مجھے کچھ پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں۔ تو ان میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ مسلمان بیچارے رات کے 12 بجے اندھیرے میں آتے تھے، آپ نے سنا نا، شام کے 6 بجے ہی خانہ کعبہ ویران ہو جاتا ہے، سب گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ رات کے 12 بجے آتے تھے، فجر سے کچھ پہلے تک صحن کعبہ میں عبادت کرتے تھے، پھر ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ شہر بہت چھوٹا شہر، یعنی میں نے کہا نا بنیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ شہر سے باہر، مگر آج وہ عبادت کر کے جانے والے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، چنانچہ حیران ہو کے گھبرا کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ہمیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ دوسرے نے کہا نہیں بھائی ہم نے بھی یہی دیکھا، دھوکہ تو نہیں ہوا، نہیں ہم نے بھی یہی دیکھا۔ کہ اس وقت رات کا وقت ہے، ابھی کفار مکہ کی آمد نہیں ہوئی ہے، ہمیں گھر جانا ہے، چلو پیغمبر کے گھر چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ اور یہ سارے مسلمان بہت زیادہ نہیں، لیکن بہرحال خاصی تعداد 100 کے قریب تو ہوں گے، آتے ہیں پیغمبر کے دروازے کو نوک کرتے ہیں۔ پیغمبر نے دروازہ کھولا، مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے؟ کہا جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ تم اس وقت کیسے آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ہم اپنی عبادت مکمل کر کے اٹھے تھے گھر جانے کے لیے کہ اچانک ہم نے دیکھا ایک ایسا نور چمکا، ایک ایسا نور چمکا کہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ساری دنیا ہمارے لیے روشن ہو گئی۔ خانہ کعبہ ہے پیالے میں، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ کہا کہ ہم نے وہ مسلمان کہہ رہے شام کے محلات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ عرب کے لوگ شام بہت جاتے تھے بزنس کے لیے، کہاں سیریا، کہاں مکہ، ایسا نور روشن ہوا کہ شام کے محلات ہم کو نظر آنے لگے۔ ایک لفظ کہتا ہوں تاکہ کتاب پڑھنے میں آپ کو دھوکہ نہ ہو، انہوں نے کہا تھا ہم نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ اردو میں بصرہ اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے بصرہ، بصرہ عراق کا شہر نہیں، بصرہ شام کی پہلی آبادی ہے جہاں پہ تجارتی قافلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ ایک عجیب سا نور تھا۔ پہلے ہم سمجھے کہ عذاب خدا آ رہا، مگر عذاب خدا میں تپش ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک تھی، دلوں کو سکون تھا۔ ہم دیکھ کے حیران ہیں اور آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہی تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں۔ ابھی ابھی اللہ نے مجھے وہ بیٹی عطا کی ہے جس کے ذریعے اللہ میری ساری امت پر خاص احسان کرے گا، رحمت نازل کرے گا۔ یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کیونکہ اس کے ذریعے سے گناہگار شیعوں کو جہنم سے کاٹا جائے گا، اور عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں فاطمہ، اس لیے اللہ نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ مجھے وہ بیٹی عطا کی ہے جو فاطمہ ہے، اور جو میری تمام امت کے گناہگار شیعوں کو جہنم کے عذاب سے کاٹ کے جنت میں لے جائے گی۔ اور یہاں پر ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ فاطمہ کاٹنے والی، اس کے کئی معنی، سارے کے سارے معنی شہزادی کے لیے صحیح ہیں، جس میں ایک معنی ہے کہ جب خدیجہ طاہرہ کی کثیر دولت ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو 5 ہی سال ہوئے، لالچ پیدا ہوئی تھی ہم کو ملے گی، فاطمہ کی آمد کے بعد سب کی امیدیں کٹ گئی۔ فاطمہ اس لیے کہ گناہگار شیعہ فاطمہ کی وجہ سے عذاب جہنم سے کاٹے جائیں گے۔ اب روایت میں یہ لفظ بھی کہ پھر
دشمنان اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا اس کا توڑ کرنے کے لیے پیغمبر کی موجودگی میں فاطمہ کو مرکز بنائے. اچھا کبھی آپ نے سوچا حدیث کے ساتھ اس پر بھی کچھ بولنا تھا لیکن نماز مغرب کا وقت بہت قریب ہے اور ابھی کیک کٹنگ کی سیریمنی بھی ہے, تو میرے آخری جملے حدیث کے ساتھ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. 2 سال پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی شہزادی ہی کے حوالے سے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ شہزادی اپنے حجاب کی وجہ سے دنیا کے سامنے تو نہیں آ سکتی ہے نا, لیکن آسمان کی مخلوق کے لیے تو حجاب نہیں ہے نا, فرشتوں کے لیے کوئی حجاب نہیں ہوتا. سورہ مریم پڑھ لیجئے, جب جناب مریم کے سامنے جبرائیل آئے اور پورا واقعہ. تو اسی لیے دنیا کی مخلوق علی کو زیادہ جانتی ہے. یہ فاتح خیبر ہیں, یہ فاتح خندق ہیں, یہ بستر رسول پہ سونے والے ہیں, یہ دوش رسول پہ کھڑے ہونے والے ہیں, یہ مشکنی کرنے والے ہیں, یہ کفار مکہ کے بچوں کا جواب دینے والے ہیں. دنیا والے علی کو زیادہ جانتے ہیں, علی ہے, اور آسمان والے فاطمہ کو زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں ہر جگہ نور فاطمہ چمکتا. تو حدیث قصہ میں بات ہو رہی ہے آسمان والوں سے, زمین والوں سے نہیں. تو کہا فاطمہ تو وابوہا و بالوہا بنوہا. مگر پروردگار دیکھیں طریقہ ہے خدا کا, پتہ ہے کہ کیا کیا اعتراض آگے ہو سکتے ہیں. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں مرکز بنانا چاہیے تھا رسول کو. اصل ذات تو رسول کی ہے نا. اور یاد رکھیے آج بھی ہمارا عقیدہ ہے رسول افضل ہیں. کچھ مومنین کے ذہن میں خیال آیا شہزادی افضل ہے, نہیں, رسول افضل ہے. مگر رسول کو یہاں پہ اگر مرکز بنایا جاتا, بہت ساری وجوہات ہیں. جوہر صاحب قبلہ کا جملہ اکثر کہتا ہوں رشتہ داری کے حوالے سے, اب وقت نہیں ہے, آج دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر رسول کو مرکز بنایا جاتا کیا کہا جاتا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ ان کے داماد ہیں, یہ ان کی بیٹی ہے, یہ ان کے نواسے ہیں. یہی کہا جاتا ہے نا. پتہ نہیں کتنے داماد, کون کون سے داماد, کہاں کے داماد نکال کے شامل کر دیا جاتے. جی وہ تو مراد تو وہ صاحب تھے, وہ بھی تو داماد ہے نا. کہا جاتا رسول ہے, رسول کی بیٹی ہے, تو اب بیٹی کے نام پہ پتہ نہیں کتنی عورتیں کھود کے تاریخ کے اوراق سے نکالی جاتی, اور کہا جاتا ان کے لیے نہیں کہا گیا, ان کے لیے کہا گیا. اگر کہا جاتا یہ رسول کے نواسے ہیں, رسول ہیں, رسول کی بیٹی, داماد, پتہ نہیں کیسے کیسے نواسے لائے جاتے. فتح مکہ کا یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے اور رسول کے آگے رسول کا نواسا بیٹھا. کہا وہ جو رسول کی ایک بیٹی زینب ہے نا, اس کا بیٹا علی ابن زینب بیٹھا تھا. تو اب یہاں پر اگر رسول کو مرکز بنایا جاتا, دامادوں کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سے داماد آ جاتے, بیٹیوں کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سی بیٹیاں آ جاتی, نواسوں کے نام پہ کون کون سے نواسے آ جاتے. کہا بنائیں گے مرکز فاطمہ کو. فاطمہ تو ایک ہی ہے نا, یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کی شوہر ہیں, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, تاکہ سوائے فاطمہ کے ہوتے ہوئے سوائے رسول, سوائے علی, سوائے حسن, سوائے حسین کے کسی کی طہارت کا انتظام نہ ہونے پائے. باتیں کچھ اور بھی کہنا تھی لیکن وقت ختم ہو گیا, اور چونکہ ہمیں بہت مختصر صحیح لیکن مجلس کے فوراً بعد شہزادی کو سلام بھی کرنا. پروردگارہ شہزادی کونین کا واسطہ جب تیرے حبیب نے یہ بشارت دی, اس کے ذریعے سے اللہ میرے ہر گناہ گار امتی کو جہنم سے نجات دلا کے جنت میں داخل کرے گا. اللہم انی اسألو بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. جتنے مومنین اور مومنات آج کی محفل میں, ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. فاطمہ کی برکت سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما, جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما. اور اگر کوئی ایسا گناہ ہو جو شہزادی کے ناراضگی کا سبب بنے, اس گناہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں فاطمہ زہرا کے ساتھ کی جشن منانے کا موقع عطا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بآواز بلند درود شہزادی کو سلام زیارت کی شکل میں پھر کیک کٹیں.